اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. وسیلے کے تعلق سے اب میں 3 یا 4 ایسے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ چوک جائیں گے کہ میں نے عرض کیا کہ کنفیوژن جماعت ہے یہ. ان کے ہاں بھی طے نہیں ہے کیا ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آگے میں بڑھوں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 6 ہے. سورہ مائدہ آیت 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت کریمہ خطبے میں بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلے سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن نے کہا وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ کون؟ وسیلے سے مطلب کیا؟ تو کچھ جماعتوں نے کہا یہ بھی کہتے ہیں وسیلے سے مراد نماز اور روزہ، وسیلے سے مراد اعمال، وسیلے سے مراد صبر. صبر کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، دعا کو وسیلہ بناؤ. ولی کا وسیلہ کہاں آیا ہے؟ قرآن میں کہا وسیلہ پکڑو، یہ تھوڑی آیا کہ ولی کا وسیلہ لو. یہ کہاں آیا ہے قرآن میں؟ تو ان کے گھر کی 2 کتابیں دکھا رہا ہوں، اور یہ تھوڑا سا بھی کیا بولنا چاہیے گنج کے کچھ چاول دکھا رہا ہوں. مناظرے میں بیٹھے ہوں تو پھر دیکھ دکھاؤں گا پوری. میں پورے ہتھیار کبھی نہیں کھولتا اپنے. ابھی بیچ میں عرش پہ کون اس پر ایک خبیثوں سے مناظرہ ہوا. پہلے آئے تھے مناظرہ کرنے، بعد میں جب جمع نہیں تو بولے آپ سے سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھائیے، آپ کا فرض ہے بولے کہ آپ ہمیں کچھ سکھائیں. میں نے کہا خوش عقیدوں کو سکھانا فرض ہے، تم بد عقیدوں کو سکھانا کچھ بھی نہیں ہے مجھ پر. پہلے توبہ کر لو تو سب سکھاؤں گا. 2 دلیل میں ہی زیر کیا تھا. میں نے کہا بہت دلیلیں ہیں لیکن تم جیسے بدبختوں پہ وہ ہتھیار میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. بڑی بڑی میزائلیں کام کے لیے رکھی جاتی ہے، وقت آنے پہ چھوڑی جاتی ہے. صرف 2 ابھی یہاں پہ میزائل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بندوق کی گولیاں ہیں، یہی کافی ہے ان کے لیے. آئیے پہلی کتاب کہ وسیلے سے مراد کیا ہے. یہ ہے القول الجمیل، شفاء العلیل. ایک منٹ آگے بھاگ گیا. شفاء العلیل، کیا بات ہے کیوں جا رہا ہے؟ شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل. کتاب دکھ رہا ہے، لکھا ہوا ہے مصنف کا نام عالم ربانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. چھاپا منظور بک ڈپو، جو غیروں کا ادارہ ہے، سنیوں کا نہیں ہے، انہوں نے ہی چھاپا. شاہ ولی اللہ کون ہے پہلے سمجھ لیں. ہندوستان میں غیر مقلدیت کی بنیاد رکھنے والا فرقہ اہل حدیث کا ہندوستان میں جو سب سے پہلا بانی ہے وہ نذیر حسین دہلوی. اور نذیر حسین دہلوی کے استاد ہے مولانا ابو اسحاق محدث دہلوی، اور ابو اسحاق صاحب کے استاد ہے شاہ ولی اللہ. یعنی جب فرقہ غیر مقلدیت اہل حدیث بنام اہل حدیث حضرات کی بنیاد رکھی گئی، جو ان کا پہلا ملا ہے نذیر حسین دہلوی، اس کے دادا استاد شاہ ولی اللہ. اگر شاہ ولی اللہ مشرک ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ ان کے شاگرد بھی مشرک اور یہ ان کا شاگرد تو یہ بھی مشرک. اور شاہ ولی اللہ کو یہ مانتے محدث کہتے ہیں. علماء دیوبند کے بھی یہ محدث ہے اور علماء بریلی کا بھی سلسلہ حدیث ان تک پہنچتا ہے. القول الجمیل خود شاہ ولی اللہ نے لکھی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 34 اسی آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں بیعت کیسے کرنا چاہیے. بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مرید آئے تو پیر کو چاہیے کہ وہ بیعت کیسے کرے. تو کہتے ہیں کہ بیعت کرتے وقت اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت کو لکھا، کہا کہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں پہلی آیت میں یعنی اسی آیت میں پھر دوسری ایک آیت لکھی کہ جو لوگ اے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں. یہ 2 آیت تلاوت کریں اور کہتے ہیں پہلی آیت میں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے. وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بیعت مرشد، پیر و مرشد. یعنی ہر انسان کو چاہیے کسی کو مرشد بنائے، پیر بنائے اور اپنے پیر کو وسیلہ جانے اللہ تک پہنچنے کا. پھر آگے کہتے ہیں مولانا نے حاشیے میں فرمایا، مولانا سے یہاں مراد شاہ عبد العزیز ان کے صاحبزادے جو وہ بھی محدث ہے، اس کے حاشیے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جد امجد حضرت شاہ عبد الرحیم قدس سرہ کے ایک مرید سے سنا. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ہے. کہتے ہیں ان سے ہم نے سنا
کہ ان کے ہم عصر یعنی انہی کے زمانے کے ایک عالم نے ان سے بیعت کے سنت یا بدعت ہونے میں گفتگو کی. جد امجد نے واسطے مشروعیت بیعت کے اس آیت سے استدلال کیا. کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہمارے پیر صاحب جو ہمارے والد ہیں، ان کے والد یعنی ہمارے دادا شاہ عبد الرحیم سے ایک شخص نے بحث کی کہ یہ پیری مریدی کہاں ہے قرآن میں، پیری مریدی کا کہاں ثبوت ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دادا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اسی آیت سے استدلال کیا، اسی آیت کو دلیل میں پیش کیا اور فرمایا یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے ایمان مراد لیجئے. وسیلہ ایمان نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، چنانچہ یا ایھا الذین آمنو اس پر دلالت کرتا ہے. اور اعمال صالح بھی مراد نہیں ہو سکتے. نماز، صبر، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اعمال صالح ہیں. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ وہ تقوی میں داخل ہے، بلکہ صرف مراد کیا ہے؟ مرشد کی بیعت. تو شاہ ولی اللہ جو انہی کے بہت بڑے عالم ہیں جن کو یہ سب مانتے بزرگ و پیشوا، انہوں نے فرمایا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. اب آئیے مولوی اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم ان کی کتاب بڑی مشہور ہے. مولوی اسماعیل دہلوی جن کے بارے میں دیوبندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا بزرگ ہیں، غیر مقلد بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا بزرگ ہیں. صراط مستقیم انہوں نے کتاب لکھی جس کا صفحہ نمبر 100 ہے. اس پر لکھتے ہیں بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے. کوئی ہارڈ عبارت نہیں ہے، صاف کہہ رہے ہیں. بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہیں فلاح ملے. اے ایمان والو، اچھا انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے اپنا ترجمہ پڑھا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہے. اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں. اسماعیل دہلوی بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں کیا قرآن میں؟ پیر و مرشد. اور آگے لکھتے ہیں پس حقیقی نجات کی لیے مجاہدے سے پہلے، یعنی اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو مجاہدہ، عبادات کو مجاہدہ کہتے ہیں، نماز مجاہدے میں داخل، حج و زکوٰۃ مجاہدے میں داخل. تو اسماعیل دہلوی ان کے مولانا خود کہتے ہیں کہ پس حقیقت میں نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے، عبادات سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. مرشد کے بغیر یہ عمل قبول نہیں ہوں گے. اس کے سبب سے امید ہے کہ اللہ قبول کر لے. اور پھر آگے لکھتے ہیں اور سنت اللہ بھی اس طرف پر جاری ہے. اسی واسطے رہبر کے سوا راستہ پا لینا نہایت ہی نادر اور کمیاب ہے. یعنی بغیر کسی مرشد کے، بغیر کسی کو وسیلہ بنائے ہوئے صراط مستقیم پہ چل پانا اور راستہ پا لینا، ہدایت پا لینا، آخرت کی منزل تک پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے. بس مرشد اس شخص کو بنانا چاہیے جو کسی طرح شریعت کے مخالف نہ ہو. اسماعیل دہلوی صاحب کا بھی اقرار ہے کہ مرشد کے بغیر چارہ نہیں. مگر عجیب بات ہے، شاہ ولی اللہ کو ماننے کا دعویٰ، اسماعیل دہلوی کو ماننے کا دعویٰ، مگر پیری مریدی ناجائز ان کے یہاں، وسیلہ ناجائز، مرشد بناتے نہیں ہیں، مرشد کو وسیلہ کرتے نہیں ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہوتا ہے. آئیے میں قرآن کی آیت پڑھوں، پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت 17 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. دیکھیں لفظ آ رہا ہے مرشدہ، مرشد. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو کوئی مرشد نہیں پائے گا. اللہ جس کو ہدایت سے ہٹا دے اس کا مرشد نہیں ہوگا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس کا مرشد ہوتا ہے وہی صاحب ہدایت ہے. دوسرے لفظوں میں مرشد وسیلہ ہے، تو جو وسیلہ لیتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوئے، اور جو وسیلے کے منکر ہیں اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہو گئے.